ماہ شعبان میں استقبال رمضان کی تیاری۔ پیارے اسلامی بھائیو، شعبان کا مہینہ چونکہ رمضان سے پہلے آتا ہے، لہٰذا جس طرح ماہ رمضان میں روزوں اور تلاوت قرآن کریم کا حکم ہے، اسی طرح ماہ شعبان میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے کہ روزے رکھے جائیں اور تلاوت قرآن کی جائے تاکہ استقبال رمضان کی تیاری ہو جائے اور نفس کو عبادت کی عادت ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا انداز مبارک، جنتی صحابیہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ آتا تو مسلمان قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر دیتے تاکہ کمزوروں اور مسکینوں کو بھی رمضان کے روزوں کی طاقت ملے۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت سلمہ بن کہیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماہ شعبان کو تلاوت قرآن کرنے والوں کا مہینہ کہا جاتا تھا۔ حضرت عبید بن ابو ثابت رحمۃ اللہ علیہ شعبان کے آنے پر فرماتے، یہ قاریوں کا مہینہ ہے۔ حضرت عمر بن قیس ماہ شعبان المعظم کی آمد پر اپنی دکان بند کر دیتے اور تلاوت قرآن کریم کے لیے فارغ ہو جاتے۔ ہمارے بزرگان دین تو اس مبارک مہینے کو عبادت میں گزاریں، تلاوت کریں، نیکیوں کا اہتمام کریں اور ہم غفلت کی نیند سوتے ہی رہیں۔ ایسے غافلوں کے بارے میں کہا ہے، اے مبارک وقتوں میں کوتاہی کرنے والے، ان وقتوں کو ضائع کرنے والے اور انہیں برے اعمال سے آلودہ کرنے والے، تو نے کتنے برے کام ان مبارک وقتوں کے حوالے کیے۔ رجب چلا گیا، تو نے اس میں کوئی نیکی نہیں کی اور اب یہ برکت والا شعبان ہے۔ اے شعبان کی عظمت سے بے خبر رہ کر ان وقتوں کو ضائع کرنے والے، ہوش میں آؤ اور تباہی سے ڈر۔ بہت جلد سب لذتیں تجھ سے چھین لی جائیں گی اور موت تجھے تیرے گھر سے زبردستی نکال دے گی۔ سچی اور خلوص بھری توبہ کے ذریعے جس قدر گناہوں کا علاج کر سکتا ہے کر لے اور جہنم سے سلامتی کو اپنے مقصد بنا لے، اور مجرم وہ ہے جو اپنے جرموں کا علاج کر لے۔ حضرت ابو معمر فرماتے ہیں، ماہ شعبان نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، تو نے مجھے دو عظمت والے مہینوں رجب اور رمضان المبارک کے درمیان رکھا ہے، تو نے میری کیا فضیلت رکھی؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میں نے تجھ میں قرآن پاک کی تلاوت رکھ دی۔ شعبان میں خوب نیکیاں کیجیے، خوب ذکر و اذکار، درود پاک اور تلاوت قرآن کریم کر کے اس عظمت والے مہینے کی خوب تعظیم کریں۔ اس عظمت والے مہینے کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی ماہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رمضان کے روزوں کی تیاری فرماتے، ایسے ہی شعبان کی روزوں کی بھی تیاری فرماتے۔ تعظیم رمضان کے لیے شعبان کے روزوں کو سب سے افضل روزے قرار دیا، جیسا کہ جنتی صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے افضل روزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کے روزے۔ شعبان المعظم کے روزوں کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی کہ شعبان المعظم کے روزوں سے رمضان کے روزوں کی مشق ہو جائے تاکہ رمضان کے روزوں میں مشقت اور تکلیف محسوس نہ ہو، بلکہ تب تک بندے کو روزوں کی عادت ہو چکی اور رمضان سے پہلے شعبان میں روزوں کی مٹھاس اور لذت کا احساس ہو چکا ہو۔ لہذا جب ماہ رمضان آئے تو بندہ چستی کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے لگے۔ ام المؤمنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ شعبان میں روزے رکھنے تمام مہینوں سے سب سے زیادہ پسند تھا کہ اس میں روزے رکھا کرتے، پھر اس سے رمضان سے ملا دیتے۔ ام المؤمنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے اور فرماتے، اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو کہ اللہ پاک اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ۔ شارح بخاری علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، مراد یہ ہے کہ شعبان میں اکثر دنوں میں روزہ رکھتے تھے، اسے البتہ جو کمزور ہو وہ روزے نہ رکھے کیونکہ اس سے رمضان کے روزوں پر اثر پڑے گا۔ یہی مکمل ہے کہ ان احادیث کا جن میں فرمایا گیا کہ نصف یعنی آدھے شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو۔
اگر کوئی پورے شعبان معظم کے روزے رکھنا چاہے تو اس کو ممانعت بھی نہیں۔ الحمدللہ سے کل یعنی سارے مہینے کے روزے رکھتے سے تعبیر کر دیا۔ جیسے کہتے ہیں فلاں نے پوری رات عبادت کی جبکہ اس نے رات میں کھانا بھی کھایا ہو اور ضروریات سے فراغت بھی کی ہو، یہاں اکثر کو کل کہہ دیا۔ مزید فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شعبان میں جسے قوت ہو وہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھے۔